بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں ایک اسٹیٹسٹین سے غلطی ہوئی. اچھا یہی کام یہاں غلط ہوا کہ پاکستان بنا تو پھر ہم نے وہ پہلی بات ڈسکس کر لی کہ بنگالی کی زبان کو مانا نہیں گیا، نتیجہ پاکستان دو لخت ہوا. اور انگریزی کو ہم نے مان لیا کہ دنیا میں ترقی کا ذریعہ ہی انگریزی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ انگریزی کی جو چیزیں نئی سے نئی ایجادات آ رہی ہیں وہ کیونکہ اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی، تو اب ہمارے لیے ضرورت بن گیا کہ ہم انگلش زبان سیکھیں. اور ٹیکسٹ بک بھی ہم انگلش میں ہی. انگلش میں ہی کرتے ہیں. اچھا اصل وجہ کیا، کیوں نہیں ہو رہا یہ کام؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو محنت نہیں کرنا چاہتے. یس سر. پیچھے آواز آ رہی ہے، اس کو مائک اپنا میوٹ کر لیں. یعنی ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں آپ کا ایک طبقہ ہوگا جو انٹلیکچوئل ہوگا، جو لیٹسٹ ریسرچ آ رہی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرے اردو میں، ہے کہ نہیں؟ یس سر. ٹھیک ہے. اب کیونکہ وہ طبقہ کام نہیں کر رہا تو آسان طریقہ کیا ہے، بس انگریزی کی چیز آ گئی ڈال دو. تو بیسیکلی یس تحقیق سر. کا مادہ ہمارے ملک میں ختم ہو گیا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ لینگویج کا اثر یہ بھی آیا، ہم سست ہو گئے اور یس سر. تحقیق اپنی لینگویج کے اوپر پکڑ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، انگلش کو ایز سچ ایکسپٹ کر لیا. یس سر. لینگویج کے اور نتیجہ تن ہمارے جو انٹلیکچوئل طبقہ تھا اس نے انگلش سیکھنے کے بعد ان کی چیزوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی بجائے کیا کیا، اس کو ایک میڈیم آف انسٹرکشن بنا دیا. ٹھیک ہے کہ یس نہیں؟ سر. یس. سمجھ آ رہی ہے یس بات؟ سر. اب میڈیم آف انسٹرکشن کے یس. اوپر بات ہوتی ہے تو اصل ایشو کیا ہے، اب ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ٹائپ آف ایجوکیشن کیا ہے، اس کا تعلق ایجوکیشن کی ٹائپ سے ہے. ہمارے پاس پبلک سیکٹرز ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں لوکل لینگویج میں بھی پڑھایا جا رہا ہے، نیشنل میں بھی اور انگلش میں بھی. ٹھیک ہے. یس لیکن سر. آپ دیکھیں کہ وہاں تحقیق کا مادہ بالکل بھی نہیں ہے. کوئی بندہ جس کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے وہ پبلک سیکٹر میں نہیں پڑھانا چاہے گا. ایسے ہے کہ یس سر. کوئی بھی گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں پڑھانا چاہتا. بکاز آپ دیکھیں گے وہاں کا کلچر جو ہے وہ پرانا ہوگا، وہ لیٹسٹ چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہاں محنت کا انداز اس طرح نہیں ہے، کمپٹیشن کا انداز وہ نہیں ہے. ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ یس سر. پرائیویٹ اسکول میں پھر اب ہمیں بڑے ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. ایک تو ہے جو عام گلی محلے میں پرائیویٹ اسکول ہے، جو اسکول کھلے گا وہ انگلش میڈیم آف انسٹرکشن کو اسپیشلی مینشن کرے گا، بے شک وہاں پنجابی میں پڑھایا جا رہا ہو. اور جو ایڈمیشن کے آفس میں جو خاتون بیٹھی ہوں وہ البتہ انگلش بول سکتی ہوں گی، باقی ہمیں پورے اسکول میں کوئی انگلش بولنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو مارکیٹنگ جو ہو رہی ہے وہ انگلش کی ہو رہی ہے. کلیئر ہوگی کہ نہیں؟ یس سر. ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ یس سر. ایسے ہی ہے. نتیجہ تن آج ہمارے اسکولوں میں ہیلوئن ڈے بھی منایا جا رہا ہے، ویلنٹائن ڈے بھی منایا جا رہا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یس سر. ہمارے اسکول میں کرسچن نہیں بھی ہوگا لیکن پھر بھی کرسمس کے ریفرنس سے کوئی نہ کوئی فنکشن ہو رہا ہوگا. یس سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب چلے اگر ایک کرسچن ہے تو چلو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک کرسچن بچہ ہے تو اس کا فیسٹیول ہے تو اس کو وہ جو ہم کہتے ہیں نا انٹر ریلیجن ہارمنی والی بات، تو وہاں تو چلو یہ بات کسی حد تک آتی ہے. لیکن جس اسکول میں کرسچن بچہ بھی نہیں ہے لیکن ایون دین کلچرل انفلوئنس اتنا ہے، اب وہ چیزیں بھی ہمارے ملک میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر ہمارے یس سر. پرائیویٹ سسٹم ہے، بیکن ہاؤس کا ہے، سٹی اسکول کا ہے، روٹس کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ وہ سسٹمز ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں انگلش کلچر بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ ٹیچرز بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ انگلش ڈریسز میں آ رہی ہوں گی. یس سر. اور یہ سکولز بیسیکلی ٹرینڈ لا رہے ہیں باہر کا وہی ٹرانسفر کرتی ہیں.
ان سکولز میں آپ دیکھیں گے بچوں کا ریلیجن سے کم تعلق نظر آئے گا آپ کو. ان Yes, سکول sir. کے بچوں کا زیادہ رجحان یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے, یہاں تو رکھا ہی کچھ نہیں, ہم نے باہر جانا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. یہ ٹائپ آف ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. پھر کالونیل سکولز ہیں, فار ایگزامپل آپ کے جو پرانے سکولز ہیں, ایچسن ہے, آپ کے پنجاب وہ سوری یہ اپنا سکول ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے کچھ سکولز ہیں جو وہ پرانے انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. اب ان سکولز میں آپ دیکھیں ان کا ڈفرنٹ انداز ہے, اور عموماً آپ دیکھیں کہ حکمران طبقہ ان سکولوں سے پڑھا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے میڈیم آف انسٹرکشن تو انگلش ہے, لیکن کے ٹیچنگ میتھڈالوجی ڈفرنٹ ہے جو کہ باقی سکولوں کو پڑھائی جاتی ہے. تو حکمران طبقہ ایک الگ سکول سے پیدا ہو رہا ہے, ایگزیکٹو طبقہ آپ کے پرائیویٹ سسٹم سے پیدا ہو رہا ہے, اور جو لیبر کلاس ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر سے پیدا ہو رہی ہے. Yes, sir. کوئی شک اس پہ؟ No, sir. اب ہوا اس کا وجہ کیا, یہ ہے آئیڈیالوجی. آپ دیکھیں آج آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے, آپ کیوں پڑھنے آئے ہیں, تو اس کے ذہن میں کیا ہوگا؟ Job, نوکری, اس کے income. لیے نہ وہ ایک ہنستے مسکراتے تو کہے گا میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, لیکن دل میں کہے گا بھائی مجھے اچھی جاب چاہیے, میں اپنی ایک ونڈرفل لائف گزارنا چاہتا ہوں. Yes, sir. ایسے ہے کہ نہیں؟ میں پاکستان کی خدمت کیسے کرنا چاہتا ہوں کہ میں امیر ترین بندہ بن جاؤں جس کا مرسڈیز بینز ہو اور بڑا خوبصورت گھر ہو. جی سر. میں پاکستان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے کیا کروں گا, میں چیف آف آرمی اسٹاف تاکہ میرا ٹیکا ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. میں پاکستان میں بہت اہم کام کرنا چاہتا ہوں, میں وزیر اعظم بن جاؤں تاکہ میرے آگے پیچھے کیبلکیٹ چلے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. بڑی بڑی الفاظیاں نیشن کے نام پہ, لیکن در حقیقت مقصد کیا ہے, پرسنل لائف کو خوبصورت بنانا. سمجھ؟ تو یس آپ سر. دیکھتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آئیڈیالوجیز نہیں ہیں, نہ نیشنل آئیڈیالوجی ہے نہ ہی ہمارے ریلیجس آئیڈیالوجی, بلکہ کیا ہے, ایک ایسی لیبر کلاس پیدا کرنا جو اپنی ذاتی زندگی یا اپنے خاندان کی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکے. ٹھیک ہے نا, اپنی کلاس کو اپ گریڈ کر سکے. یہ سارا مقصد ہے ہمارے آج ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا. سمجھ آ گئی بات؟ یس سر. اور وجہ کیا ہے, انگلش لینگویج کا اثر, اپنی زبان کے اوپر فخر نہ محسوس کرنا, نتیجہ اپنے کلچر کو لوز کرنا, اپنے لیڈرز کو لوز کرنا, اپنے تابناک ماضی کو بھول جانا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, ہم نے محنت نہیں کی, ہم نے تحقیق کا راستہ چھوڑ دیا, ہم نے چھاپا دے لیا. کلیئر ہوگی بات؟ یس. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں, میڈیم آف انسٹرکشن مدر لینگویج ہونی چاہیے, نیٹو لینگویج ہونی چاہیے, نیشنل یا انٹرنیشنل لینگویج, اور آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ جی ایک ایک کر کے, ریپیٹ نہیں کرنا, ایک ایک چیز بولتے جاؤ, شاباش. سر میڈیم آف اور جو انسٹرکشنز جو ہیں جس میں ہماری بکس ہونی چاہیے وہ ہماری نیشنل لینگویج ہونی چاہیے, اور جس ریجن میں پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر وہ لینگویج میں سمجھانا چاہیے. مطلب اگر ایک ریجن ہے جہاں پہ بولی جاتی ہے پشتو بولی جاتی ہے, اب وہاں پہ نیشنل لینگویج میں بکس اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ کیب نیشنل لینگویج کی بھی آنی چاہیے, اور پشتو اس لیے بولنی چاہیے, پشتو میں سمجھایا جانا چاہیے تاکہ وہاں پہ سمجھ سکیں وہ کہ کیا مطلب انہیں پڑھایا جا رہا ہے, ان کو اچھی طریقے سے نالج مل جائے. ٹھیک, گڈ. جی سر میڈیم آف انسٹرکشن اگر ہم گاؤں میں بات کریں تو ان کی جو لینگویج ہے وہاں پہ جو بولتے ہیں
وہی ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم سٹیز میں بات کریں تو یہاں پر کیونکہ ڈفرینٹ کلچرس کے لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ اردو جو نیشنل لینگویج ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سر میڈیم آف انسٹرکشن وہ لینگویج ہونی چاہیے جو علاقائی سر ٹیکسٹ بک لینگویج جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہونی چاہیے. ٹھیک گڈ. دیکھیے وہی والی بات جو آپ نے کی کہ جو لوگ جس زبان میں سمجھ سکتے ہیں یعنی مدر لینگویج میں اس میں آپ سمجھائیں. اور ٹیکسٹ بک بہتر ہے کہ آپ کی اردو میں ہو تاکہ ایک نیشنلزم کا ایک قوم بننے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تاکہ ایک بچہ کا جی جی سندھ سے اٹھے اور لاہور آئے اس کو پرابلم نہ ہو. کلیئر ہے کہ نہیں؟ لیکن یس سر. انیشیلی کلاس 5 تک آپ بے شک اگر بچوں کو اردو نہیں آتی تو آپ ریجنل لینگویج میں اس کو لے کے چلیں. سو ٹیکسٹ بک اور ٹیچر کی زبان وہ لوکل ہونی چاہیے. اگر بچے اردو سمجھ سکتے ہیں یا ایسی جگہ پہ جہاں اردو بولی جاتی ہے بچے کے لیے کوئی ایلین لینگویج نہیں ہے تو وہاں آپ کی ٹیکسٹ بک بھی اور ٹیچر بھی اردو میں پڑھائے تو بہتر ہے لیکن ٹیکسٹ بک اردو میں کر لیں. وی ایگریڈ آن دس؟ یس سر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ریسرچ نہیں ہونی جیسے کہ آج کل ہے ہمارے یہاں پھر پر فورس ہمیں کس زبان پہ ریلائی کرنا پڑے گا؟ انگلش پہ. انگلش میں. تو اگر آپ میڈیم آف انسٹرکشن اردو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ پھر آپ کو ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹس کھولنے چاہیے جہاں پہ لیٹسٹ نالج کو اردو میں کنورٹ کیا جائے. تبھی آپ بایو کی ٹیکسٹ بک بنا سکیں گے, باٹنی کی ٹیکسٹ بک بنا سکیں گے. کلیئر ہوگی بات کی نہیں؟ یس سر. لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو صرف زبانی دعوے کرنا کے لیے اردو زبان ہی ترقی کا ذریعہ ہے وہ شاید قابل قبول نہ ہو. کلیئر ہوگی بات؟ یس سر. میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. آج آپ جتنے نیوز چینل کھول لیں آپ کو وہاں پہ اگر صرف آپ میوٹ کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انگریز بیٹھے ہیں یا پاکستانی بیٹھے ہیں, خاص طور پہ لیڈیز. نہیں سر, زیادہ ناٹ ٹو مچ. کلچرلی جو کپڑے پہنے ہیں وہ تو سارے انگلش ہیں. یس سر. ٹھیک ہے نا, وہ تو ہم ان کے چہروں سے پہچان رہے ہیں نا کہ پاکستانی ہے, کاٹھے انگریز جس کو کہتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم نے پاکستانیت کو فروغ دینا ہے پھر آپ کا میڈیا جو ہے اس کا بہت بڑا افیکٹ ہے اور پیمرا موجود ہے تو اس کو انفورس کرنا چاہیے یار کہ تم کس کلچر کو فروغ دے رہے ہو. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کی نیوز کے اندر بھی اردو اور انگلش کا بہت زیادہ امتزاج موجود ہے تو اردو تو پریزرو نہیں ہو رہی. تو زبانی دعوے یس. کرنا کہ ہم اردو زبان کو فروغ دینا چاہیے, پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے, تو آپ کو میڈیا میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس سر. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی آفیشیل لینگویج ہے پھر آپ انگلش کی بجائے کس پہ کریں؟ اردو میں. میں کریں. جب آپ کی ہر فارم انگلش میں ہے, آپ کی ساری نوٹیفیکیشن انگلش میں آتی ہے تو پھر ظاہر ہے لوگوں کو انگلش پڑھنی پڑے گی. یس سر. لیکن اگر آپ کی یہی چیزیں اردو میں چلی جائیں تو پھر کوئی انگلش کی طرف جائے گا؟ نو سر. نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اب مسئلہ کیا ہے, اب فرینکلی اگر آپ اب کسی کو کہ جی کل سے اردو زبان آفیشیل لینگویج ہے اور ساری کورسپونڈنس اردو ہوگی تو آپ کے جتنے یہ اوپر کے طبقہ ہے جو ایگزیکٹو طبقہ ہے یہ سارا نااہل ہو جائے گا. یہ تو اردو میں لکھ ہی نہیں سکتے اب. یس سر. صحیح ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو جب ہم کوئی کلیم کرتے ہیں یا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہر بندہ باہر جا رہا ہے کہ اس کو انگلش آنی چاہیے؟
नो सर. تو اس کا مطلب کہ جس نے باہر جانا ہو، اب دیکھیں پٹھان جو ہے انگلش کی کلاسز نہیں لیتا نظر آتا میں، لیکن وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یس جس سر. کو ضرورت ہے باہر جانے کی، ٹھیک ہے وہ اسپیشل کلاسز لے. ابھی او این اے لیولز میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر بچے ہمارے جرمنی میں جاتے ہیں تو وہ گوتھے انسٹیٹیوٹ جوائن کرتے ہیں، یا سافٹ ویئرس کے ضروری ہے جرمن سیکھتے ہیں، ایگزام پاس کرتے ہیں جرمنی چلے جاتے ہیں. یس سر ایسے ہی. تو بات یہ کہ جس کو ضرورت ہو اس کو آپ انگلش لینگویج سکھا دیں، جی سر. ٹھیک ہے. اور اگر انگلش لینگویج امپورٹنٹ ہے تو ہمارے ہاں انگلش ایسا سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایم اے انگلش کرنے کے بعد بھی بچہ انگلش نہیں بول سکتا اور انگلش اسپوکن انسٹیٹیوٹ جوائن کرتا ہے. یس سر. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر آپ نے انگلش کو کرنا بھی ہے تو پھر آپ اسپوکن اسکل کے اوپر کام کریں، بچوں کو اس کی اسپیکنگ پار کو امپروو کرنے کی بات کریں، ٹھیک ہے نا، ان کی ریڈنگ اسکل امپروو کرنے کی بات کریں. یس سر. ٹھیک ہے کہ اچھا، یہ آپ بات کر چکے. ابھی آپ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم بات کرتے ہیں جی کہ اور ایک اور لاسٹ چیز، کیا صرف انگلش زبان یا اردو زبان میں پڑھنے سے ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے؟ نو سر. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ آئیڈیالوجی بھی تو ڈالنی پڑے گی نا. سکولز کے اندر جہاں ہمیں صرف ایک لیبرر بنانے کی بات ہو رہی ہے اور ایک جاب اورینٹیشن کی بات ہو رہی ہے، پھر ہمارے سکولز کو بھی چینج ہونا پڑے گا. وہاں نیشنلزم کا یا اسلام کا کانسیپٹ دینا پڑے گا، آئیڈیالوجی کو فروغ دینا پڑے گا، تب جا کے ہم انڈیویجول کی اپ گریڈیشن کی بجائے ملک کی اپ گریڈیشن کی بات کریں گے. یس سر. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آئیڈیالوجی کے اوپر بھی زور دینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس سر. پھر تحقیق کی بھی ضرورت ہے کہ ہم تحقیق بھی کریں، ریسرچ کریں، اپنی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کریں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو، ٹھیک ہے نا. یس سر. صرف میڈیم آف انسٹرکشن چینج کرنے سے ہم ترقی یافتہ نہیں ہوں گے، ہمیں اپنی ڈائریکشن بھی ٹھیک کرنی ہے ود ریفرنس ٹو ریسرچ، ود ریفرنس ٹو آئیڈیالوجی، کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ویئر وی وانٹ ٹو ٹیک آر نیشن. آئی ہوپ ابھی یہ میڈیم آف انسٹرکشن یہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا زیادہ. یس سر. کوئی کوشچن؟ نو سر. چلے جزاک اللہ بیٹا. کافی لمبا یہ ٹاپک تھا لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اصل میں آپ کے اندر یہ ہیبٹ انکلکیٹ کرنا ہے کہ جو بھی کوشچن جو بھی ٹاپک آئے وہاں پہ تو آپ یو شوڈ اسٹارٹ فریمنگ دا کوشچنز بنانا شروع کر دو تاکہ آپ اس کے ڈفرینٹ اینگلز کے اوپر بات کر سکو، ٹھیک ہے. اور آپ کے اوپر یہ پریشر نہ ہو کہ میں اگر پہلے نہیں بول سکا تو بعد میں میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا. ہمیشہ آپ کے پاس بولنے کے لیے رہتا ہے، پرووائڈیڈ آپ اس کو اینالائز ٹھیک کر لیں اور اپنی تھوڑی سی اسٹڈی اور ریسرچ کو بڑھائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں.